حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے اور یہ آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی، اور لکھنے والے امام حاکم نیشا پوری ہیں۔ ان کا نام گرامی محمد بن عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام حاکم حدیث کی دنیا میں اہل سنت میں 1000 سال سے دنیا میں ایک معتبر نام ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں ہے اور اس میں کئی ہزار حدیثیں انہوں نے اپنی سند سے جمع کی ہیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے علم میں کتنا مرتبہ حاصل تھا، اس کے بارے میں اس فن کے علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث زبانی یاد تھیں۔ بعض نے لکھا ہے 10 لاکھ احادیث اس شخص کو زبانی یاد تھیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کئی کتابیں زندگی میں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی 3ری جلد ہے۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی ان دونوں عظیم کتابوں بخاری اور مسلم میں صحیح ترین احادیث جمع کی ہیں، اور انہوں نے خاص شرائط کے تحت احادیث کا انتخاب کیا اپنی کتابوں میں کہ ہم ان شرائط پر جو حدیث پوری اترے گی اس کو اس کتاب میں لے کر آئیں گے، اور وہ صحت کے لحاظ سے بہت اونچا معیار رکھا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اس کتاب میں نہ آئے۔ تو اب انہوں نے جو اصول اور شرائط خود مقرر کی اور اپنی کتابوں کے مقدموں میں لکھی ہیں وہ باتیں، اس کے مطابق لاکھوں احادیث جو امام بخاری اور امام مسلم کو یاد تھیں، ان میں سے ان شرائط اور اصولوں کے تحت پرکھ کر چند ہزار احادیث بخاری اور مسلم میں جمع کر دیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے؟ اپنے علم کے مطابق کہ بخاری اور مسلم نے جو شرائط مقرر کی تھیں اس معیار کی، اس کے مطابق جو اور احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں بیان نہیں کی گئیں لیکن ہیں اس معیار کے مطابق، انہوں نے وہ احادیث اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے علم کے مطابق اس کتاب میں جتنی ہزار احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، یا ایک میں ہیں تو دوسری میں نہیں ہیں، اور وہ احادیث میں اٹھا کر اس کتاب میں لا رہا ہوں۔ اب اس معیار کو قائم رکھتے ہوئے امام حاکم کتنا کامیاب ہوئے، اس کے بعد کے محدثین نے اس کی جانچ اور پرکھ کی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کی اکثر احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض مقامات پر انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ کچھ موضوع اور کچھ ضعیف احادیث بھی آ چکی ہیں، لیکن ان کی نشاندہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے۔ لیکن یہ کتاب 1000 سال سے اہل سنت کے ہاں معتبر ہے دنیا میں۔ تو میں اس میں احادیث ہیں جو اس عظیم ہستی کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے ان کی فضیلت پر گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق تاریخی شخصیت نہیں، یہ قرآنی اور حدیثی شخصیت ہیں۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اس مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہ جتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں کوئی قد کاٹھ میں حضرت ابو بکر کی برابری کا نہیں ہے کہ جو اپنے علم اور تحقیق سے کسی بھی وجہ سے حضرت ابو بکر کو اس مرتبے سے نیچے گرا سکے۔
اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ کے اجماع نے حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام متعین کر دیا۔ اب کسی بڑے سے بڑے امام، سیاستدان، خطیب، محقق، ادیب، شاعر یا بڑے سے بڑے صاحب علم کی تحقیق بھی حضرت صدیق اکبر کے اس مرتبے کو ختم نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اگر وہ اس مرتبے کو تسلیم کرنے سے کسی بھی وجہ سے انکار کرے گا، اس کے اپنے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل باتیں ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں باقاعدہ باب باندھا ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے نام کا، کہ اب میں ان کی فضیلت پر جو حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں حدیث نمبر 4458 امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا نسب ذکر کر رہے ہیں کہ ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے، اور صدیق ان کو لقب کیوں ملا یہ آگے احادیث آ رہی ہیں، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بیان کریں گے سند کے ساتھ کہ جب صدیق کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صرف ابو بکر کی ذات ہوتی ہے۔ ان کا نام گرامی عبداللہ تھا، ان کے والد عثمان نام تھا۔ ابو بکر صدیق عبداللہ اور عثمان ان کے والد ہیں، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے۔ عرب لوگ عام طور پر کنیت کو زیادہ حیثیت دیتے تھے، ابو ہریرہ، ابو دجانہ، پھر آگے بھی یہ چیزیں اسی طرح چلیں، ابو حنیفہ، یہ ابو بکر اور ابو العباس، اس طرح یہ کنیتیں عرب میں ناموں سے زیادہ مشہور ہوتی تھیں۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 4462 میں المستدرک کے اندر حضرت عروہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات فرمائی، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی مسجد اقصی تک معراج کی رات، اصبح یتحدث الناس بذلک، اور جب صبح کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ تو بیان کیا، تو لوگ اس مسئلے میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ اتنے مختصر ٹائم میں اتنا بڑا سفر، کہ مکہ سے فلسطین، وہاں سے آسمان، وہاں سے جنت، اللہ سے ملاقات، اور اتنے جلدی واپسی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرتد ناس، تو یہ بات سن کر کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ فمن کان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابی بکر، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو مانا، انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے، اور کچھ لوگ بھاگے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، حالانکہ ابو بکر کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کو آج رات یہ سفر سیر کرائی گئی، کیونکہ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ دوڑے حضرت ابو بکر کے پاس اور کیا کہنے لگے، عجیب بات کہنے لگے حضرت ابو بکر کو، حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلہ الی بیت المقدس، کہ یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے کہ آپ کا جو دوست ہیں، ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو مجھے بیت المقدس تک یہ سیر کرائی گئی، زمینی سفر کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اوا قال ذالک، کیا واقعی میرے نبی نے یہ بات کہی ہے جو آپ مجھے آ کر بتا رہے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے یہ باتیں ابھی بیان کی ہیں۔
تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً جواب دیا، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ قَالُوا أَوْ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ قَالَ نَعَمْ إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدَ مِن ذَلِكَ۔ وہ کہنے لگے اگر واقعی میرے نبی نے یہ بات کی ہے، میں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی، نہ ان سے سنا ہے، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں، اگر انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے کہہ دی ہے تو سچ کہا ہے، اور ابو بکر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات بالکل سچ ہے۔ اب وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، آپ نے یک دم اس بات کو کیسے سچا مان لیا؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، اصدقہ بخیر السماء فی غدوۃ او روحا، کہ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے، اس سے پہلے میں نے اقرار کیا ہے کہ صبح و شام میرے نبی پر آسمانوں سے خبریں آتی ہیں اور وہی آتی ہے، اور فرشتوں کا سردار جبریل آ کر نبی سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی تو بڑی عجیب تھی، لیکن ان کے کہنے پر میں نے مان لی ہے، اور یہ تو ان کے بھی سردار ہیں، اگر یہ خود کہہ دیں کہ میں گیا ہوں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے انکار کرنے والی؟ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جس دن نبی کی اس بات کی صدیق اکبر نے بلا تأمل تصدیق کی، اسی دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ بس لوگ ان کو صدیق صدیق کہتے تھے کہ یہ واقعی صدیق ہیں۔ اور امام حاکم نے آگے ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ کی بھی بیان کی ہے، جو آگے آ رہی ہے، کہ حضرت علی اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے اللہ نے خود اتارا ہے۔ یہ ان کو لقب کسی انسان نے نہیں دیا، رسول اللہ نے بھی ان کو صدیق قرار دیا۔ اور حضرت علی کی ایک روایت یوں بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صدیق واقعی صدیق ہے، اور اگر کوئی اسے صدیق نہ مانے تو وہ زندیق ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کے سچا ہونے میں اور نبی کی تصدیق کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی حضرت صدیق اکبر کو اپنا بڑا مانتے تھے۔